اس کو نماز تو اس کی ہوگی جو رب کو رب مانتا ہوگا اور جو رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہوگا. اور جس کا رب کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جس کا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نماز کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ نماز تو بہت بات کی بات ہے. پہلے تو توحید و رسالت کو درست ہونا چاہیے. تو جو لوگ رسول اللہ کو بھولا بٹکا لکھ رہے ہیں قرآن کریم کے ترجمے میں، رسول اللہ کے بھولا بٹکا ہونے کی تبلیغ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے رہے ہیں، رسول اللہ کی دل آزاری کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اور وہ اس آیت مقدسہ کا مصداق کر رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اس اذیت پہنچائی ان پر اللہ نے دنیا کے اندر بھی لعنت کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی لعنت کی. وأعد لهم عذابا مہینا، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. تو جن لوگوں پر اللہ نے لعنت کر دی ہے وہ نماز پڑھنے کے قابل کب ہیں؟ ان کے پیچھے کب ہوتی ہے؟ ان کی اپنی کب ہوتی ہے؟ وہ کب اس قابل ہے کہ وہ مسلمان کہلائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہے ہیں اور اپنے ترجموں میں لکھ رہے ہیں وجہ کا دولن اے نبی تجھے بھولا بٹکا ہوا پایا. اب بتاؤ بٹکا چوئی صاحب آپ کو اگر کہا جائے چوئی صاحب اس سے بڑے پٹکے ہو تو اسی رافل کٹو گے کہ نہیں کٹو گے؟ صحیح دسیو کلاشن کو کر لیاؤ کٹو گے؟ منو کوئی آ کے دیکھیں گا. ہاں جی پیر افضل قادری بھولیا پٹکا رہا پٹکے حضرات. یہ لفظ تو میں نہیں برداشت کرتا. میں بڑا ایک گناہگار ہوں اور میں بڑا سیاکار ہوں اور ایک ادنا سا شخص ہوں. حضور نبی کریم کے غلاموں کا غلام کہلانے کا بھی قابل نہیں. تو امام المعصوم کو کے لیے کہنا بھولا بٹکا، سید الانبیاء کے لیے کہنا، حبیب خدا کے لیے کہنا، مقام کعبہ قوسین پر جو فائز ہوئے ان کو کہنا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شافع مشفع اور شافع اعظم ہے ان کو کہنا، وسیلہ کبریٰ کو کہنا، واسطہ عظمیٰ کو کہنا، اول المخلوقات کو کہنا، اللہ کے حبیب کو کہنا. یہ کتنی بڑی دل آزاری ہے بھولا بٹکا. اور پھر آپ غور فرمائیں اس کے معنی پر. بھولا بٹکا کا جو معنی ہے، بھولا بٹکا کون تھا؟ اس زمانے میں بھی لوگ بھولے بٹکے ہیں. لکھنوال میں بھی ہوں گے، مراڑیاں میں بھی ہوں گے، گجرات میں بھی ہوں گے، اسلام آباد میں بھولے بٹکے ہوں گے. ہر زمانے کے اندر مختلف بری رائے ہوتی ہیں، مختلف نہ ہوتے ہیں، مختلف فسوق ہوتے ہیں، مختلف معاصی ہوتے ہیں جن کے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں غور کریں کہ اس زمانے کے لوگ کس طرح بھولے بٹکے ہوئے تھے. اس زمانے کے اندر جو لوگ بھولے بٹکے ہوئے تھے تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شرک کرتے تھے. اس زمانے کے اندر جو بھولے بٹکے ہوئے تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اس زمانے کے اندر جو بھولے بٹکے ہوتے تھے وہ شراب پیتے تھے. اس زمانے کے اندر جو بھولے بٹکے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ جوا کھیلتے تھے. اس زمانے کے اندر جو لوگ بھولے بٹکے ہوتے تھے وہ زناکار اور سیاکار ہوتے تھے. اس زمانے کے اندر جو بھولے بٹکے ہوتے تھے وہ قتل و غارت اور ڈکیتیاں کرنے والے ہوتے تھے. اس زمانے کے اندر جو بھولے بٹکے ہوتے تھے وہ اپنی ماؤں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے ہوتے تھے. وہ اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے ہوتے تھے. وہ عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے والے ہوتے تھے. بتاؤ کس قسم کی کوئی بات رسول اللہ میں متصور ہو سکتی ہے؟ کن ظالموں نے رسول اللہ کو بھولا بٹکا کہہ دیا؟ کوئی بھولا بٹکا ہونے کی علامت جو اس زمانے میں علامت بھولا بٹکے کی حضور میں متصور ہو سکتی ہے؟ اب آؤ قرآن سے پوچھو. قرآن فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو صراط مستقیم پر اللہ پاک فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی. کسی زمانے میں کبھی بھی، کسی زمانے میں کبھی بھی، نہ ماضی قریب میں نہ ماضی بعید میں، ماضی مطلق کا لفظ استعمال کیا. تمہارے آقا کبھی گمراہ نہیں ہوئے. یہ سورہ نجم میں اللہ گواہی دے رہا ہے. ان کو کہاں سے مل گیا کہ حضور بھولے بٹکے ہوئے تھے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی. تمہارے آقا کبھی گمراہ نہیں ہوئے. اب سرکار دو عالم کی لسان سے سنیں، فرماتے ہیں قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اے قریش مکہ تم میرے لائے ہوئے دین کی اور نظام کی مخالفت کرتے ہو. میں تمہارے عمر کا ایک حصہ میں نے گزارا ہے. میری طرف ذرا انگلی تو اٹھاؤ. میرے اندر تم
دکھتی ہے۔ اب بھی تم نہیں مانتے، اب بھی تم یقین نہیں کرتے۔ سارے قریش خاموش ہو گئے، کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکا، بلکہ سب نے کہا ہم نے آپ کو صادق و امین پایا۔ اب جناب ابو طالب سے پوچھو، جناب ابو طالب کہتے ہیں میں نے 8 سال سے حضور کو اپنی پرورش میں لے لیا، کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں دیکھا، کبھی کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مذاق کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لغو اور بیہودہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جب بھی بات کرتے تو بڑی متانت اور وقار کے ساتھ بات کرتے۔ آپ باوجود علیمہ السعدیہ سے پوچھو، فرماتی ہیں دائیں پستانی سے حضور کو دودھ پلاتی تھی، بائیں چھاتی سے میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی، اور کبھی کبھی میں حضور نبی کریم کو بائیں چھاتی پیش کرتی تو حضور انکار فرما دیتے، اور حضور جانتے تھے یہ میرے بھائی کا حصہ، میں نے اس کو نہیں پینا۔ اس عمر میں، جس عمر میں بچے نہیں جانتے حلال و حرام کو، جس عمر میں بچے نفع نقصان کو نہیں پہچانتے، جس عمر میں بچوں کو نہیں پتا ہوتا کیا پینا نہیں پینا۔ اس موقع پر مولانا عنایت اللہ صاحب کی ایک بات یاد آ گئی ہے، سانگرہ ہلوانوں کا۔ وہ فرماتے تھے سرکار نے تو اپنے بھائی کا حصہ نہیں پیا، اور نبی پاک کی مثل بننے والے تیرا منہ تو کتی کے ساتھ لگا دے تو کتی کا بھی دودھ پی لے۔ یہ فرمایا کرتے تھے مولانا عنایت اللہ صاحب۔ سانگرہ ہل والے بہت بزرگ تھے، صاحب کرامت ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو فرماتے تھے اے نبی پاک کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والے، پیغمبر تو اس عمر میں جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تجھے کیا مگر تیرا منہ تو کتیا کے ساتھ لگا دے تو کتیا کے بھی دودھ پی جائے، تجھے کیا پتا اس عمر میں، جس عمر میں بچوں کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، تو حضور نبی کریم کو تو اس عمر میں بھی تمیز، اس عمر میں بھی حضور جاننے والے تھے، اور یہ حضور نبی کریم کا عدل جبلی ہے۔